الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورہ طلاق اور سورہ تحریم مدنی صورتوں کے 10 مدنی صورتوں کے آخر میں ایک بہت ہی شاندار جوڑا ہے، جو کہ سورہ طلاق صرف 12 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا زمانہ نزول دراصل یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیات 224 تا 237، 14 آیات میں طلاق اور نکاح کے مسائل تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ ایک رائے ہے کہ 2 ہجری کے بعد سورہ طلاق ان احکامات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپنے خاندان یا فیملی یا اپنی بیویوں سے زیادہ کسی مسئلے پر نفرت ہو جائے تو ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اور اگلی صورت سورہ تحریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی فیملی یا ازواج کے ساتھ اگر بہت زیادہ حد سے زیادہ محبت ہو جائے تو اس معاملے میں بھی انسان حق کو چھوڑ سکتا ہے، تو پھر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ سورہ طلاق کے شروع میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خاندانی زندگی کی بہتری کے لیے جو طلاق کے احکامات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ عدت کے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور حاملہ خواتین کی عدت کیا ہوگی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی 7 آیات میں یہاں پہ جو ہے نا وہ طلاق کے قوانین اور اس کے اصول دیے گئے ہیں۔ اس میں خاص طور پر ایک بہت ہی اہم اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جب طلاق دی جائے تو ایک تو پاکیزگی کی حالت میں دی جائے، دوسرا ایک طلاق دی جائے، اور تیسرا یہ کہ اس میں 2 گواہ بنا لیے جائیں لازماً۔ تو اس طرح سے وہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے جو آج کل ہمارے ہاں 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے گھر اور خاندان ٹوٹتے اور بکھرتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت یہاں موجود ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 8 سے 10 میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاندانی زندگی کے نظم کو ڈسٹرب کرنے کا انجام کیا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی نعمت ہے اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور تقوی کے ذرائع بیان کیے گئے ہیں۔ 2 ذرائع ہیں تقوی کے، ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ یعنی جو ان کا صحیح شعور پیدا کرنا۔ تو یہ گویا کہ تقوی کے 2 ذرائع ہیں، ایک ہے انر یعنی اندرونی جو غور و فکر ہے، تدبر ہے، اور علم حاصل کرنا ہے، نالج حاصل کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، کائنات پر غور و فکر۔ اور اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی زندگی میں اگر میاں اور بیوی کے درمیان دشمنی اور نفرت بھی پیدا ہو جائے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حدود اور تقوی کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ورنہ قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ سورہ طلاق کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں شروع میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ تو یہاں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں یہ کتنے اہم ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پھر آگے جمع کا صیغہ استعمال کر کے تو پھر تمام مومنوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس میں طلاق کا پہلا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں طلاق دی جائے تاکہ عدت کا شمار کیا جا سکے۔ دوسرا اصول یہ دیا گیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بیویوں کو گھروں سے نہ نکالا جائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی حدود قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے تو پھر وہ ظلم کریں گے۔ اور پھر آیت نمبر 1 کے اندر ہی اینڈ پہ بتایا گیا ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ ایک طلاق ہو گئی، بیوی پھر ادھر ہی رہتی ہے خاوند کے ساتھ ہی، تو ہو سکتا ہے کہ آپس میں اللہ تعالیٰ ان کے کوئی آپس میں موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ آیت نمبر 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا وہ طلاق دیتے وقت 2 گواہ کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس میں تقوی کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خواتین کے جن کے عدت شمار کرنا مشکل ہو، تو اس میں جو ہے نا وہ ایسی خواتین بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کو اب زیادہ عمر کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، تو ان کی جو مدت ہوگی وہ 3 مہینے ہوگی، اور جو خواتین حاملہ ہیں ان کی مدت وضع حمل تک ہوگی۔ اور اسی طریقے سے طلاق کی صورت میں جو خواتین کو نان و نفقہ دینا ہے اگر وہ حمل والی ہیں ان کو، تو اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، یعنی اس حالت میں بھی عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو خرچہ ہوگا، چاہے وہ دودھ پلانا ہو یا
وضع حمل تک اس کے اخراجات دینے ہوں، تو ہر صورت میں اس میں تقوی کا خیال رکھا جائے۔ آیت نمبر 8 اس صورت کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ایک بہت ہی بڑا اخلاقی اصول دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، کہ کتنے ایسی سویلائزیشنز ہیں، تہذیبیں اور کلچر ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، تو ان کے اوپر ہم نے بڑی شدید گرفت کی، اور انہوں نے ان کو بڑا شدید عذاب دیا۔ دنیا میں ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو شرک کرتی تھی، بت پوجتی تھی، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولتی تھی۔ تو یہ جو مختلف اخلاقی برائیاں ہیں، یہ قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں، اور خصوصاً خواتین کے معاملے میں، خواتین کے حقوق کے معاملے میں، خاندانی زندگی کے معاملے میں اگر کوئی عدل و انصاف سے جو قومیں نکلیں گی تو ان کو برباد کر دیا جائے گا۔ فذاقت وبال امرها وکان عاقبۃ امرها خسرا، انہوں نے اپنے برے اعمال کا نتیجہ چکھا، اور ان کے برے اعمال کا نتیجہ سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اس سے نصیحت حاصل کرو، تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ الذین آمنوا، جو لوگ تم ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہارے لیے ایک ذکر اور یاد دہانی نازل کر دی ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہ ایک رسول ہیں جو اللہ کی آیات تمہارے پر تلاوت کرتے ہیں، جو بڑی واضح اور روشن آیات ہیں۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ ایمان لانے والوں کو اور اعمال صالح کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر تعصبات اور مختلف توہمات اور وہم پرستی اور نفرت اور جو رسوم و رواج کی مختلف اندھیروں سے نکال کر ان کو علم اور ہدایت کی روشنی میں ان کو لایا جائے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اسے ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور فرمایا کہ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی اچھا اور بہترین رزق تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح آخری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، اور تقوی کے جو دو ذرائع ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمینیں بھی پیدا کی۔ ینزل الامر بینہن، اور وہ ان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے درمیان اپنے احکامات کو نازل کرتا ہے۔ لتعلموا، اس بات کو اچھی طرح تم جان لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی تقوی پیدا کرنے کے 2 ذرائع ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم اس پوری کائنات پر غور کرو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پہ غور کرو، اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہارے پاس یہ علم آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ طلاق دراصل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے اور علادگی کا معاملہ آ جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کا خیال رکھنا ہے، اس میں بھی تقوی کا خیال رکھنا ہے، اور ظلم اور زیادتی نہیں کرنی کسی بھی کمزور فریق پر۔ اگر مرد طاقتور ہے، اس کا خاندان طاقتور ہے، تو وہ طلاق کے معاملے میں اور بچوں کے رضاعت کے معاملے میں اور نان و نفقے کے معاملے میں بیوی پہ ظلم نہ کرے۔ اور اگر بیوی کسی کلچر میں طاقتور ہے اور وہ اگر مرد کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتی ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اسے بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اسے بھی کسی لالچ میں آ کر یا کسی والدین کے پریشر کی وجہ سے یا کسی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنے خاوند کے ساتھ یا کسی بھی مرد کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے، اور نہ ہی خواتین مردوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، یعنی پورے عدل و انصاف کے ساتھ محبت کی شکل میں، نفرت کی شکل میں اس کا اختیار کیا جائے۔ اور خاص طور پر اس میں یاد رکھا جائے کہ جس طرح نکاح
ایک بڑا سیریس معاملہ ہے، تو اس سے زیادہ سیریس معاملہ طلاق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی بیوی نے چھوٹی موٹی غلطی کر دی تو اس کو گالی دینے کے بجائے 3 طلاق ایک ہی دفعہ اس کو دے ماری، جیسے کوئی گالی دیتے ہیں، نہیں، بلکہ طلاق کیسے دی جانی چاہیے، اس کے اصول کیا ہیں، اور اس کی جو پوری وضاحت ہے وہ اس صورت میں کر دی گئی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کی ایجوکیشن نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے نوجوانوں کو سکھائی نہیں جاتی، پڑھائی نہیں جاتی، اور نہ ہی ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس حوالے سے کوئی وضاحت سی چیزیں پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کی اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔